95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے, جو کہ ایک غلط بات تھی. ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے پرسنٹ ہیں. جس کو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا, اس کو آپ جاہل کا لفظ یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا. یس, جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے. کروں گا. دیکھیں, کم علم ہونا ایک الگ چیز ہے, جاہل ہونا الگ بات ہے. جاہل کا لفظ ہماری سوسائٹی میں گالی سمجھی جاتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, مختلف شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں, تو آپ میرا بیان سننے آئے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید مفتی صاحب کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے. دین کے علم کی بات ہو رہی ہے, ہر علم کی بات نہیں ہو رہی. آپ کا یہ خیال ہے تبھی آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بھائی آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کم ہے, آپ کم علم ہے, اور میرے پاس علم زیادہ ہے, یہ آپ کے خیال کے مطابق. لیکن میں اگر آپ کو کہوں آپ جاہل ہیں, دیکھو کچھ عربی کی اصطلاحات جو ہے نا وہ اردو میں آ کے چینج ہو جاتی ہیں. جاہل عربی زبان کا لفظ ہے, کم علم کو ہی کہا جاتا ہے. لیکن اردو میں جب آپ کسی کو جاہل کہیں گے نا تو یہ اس کا مطلب اس کی توہین ہی ہے, یہ انسلٹ ہی ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں سورہ زحا میں اللہ نے کیا فرمایا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب ضال کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے گمراہ. ضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ آدمی کو. اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے, لفظی ترجمہ اگر کیا جائے ضال کا. قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا اور ہدایت دے دی. اگر ہم ایز اٹ از ترجمہ کر دیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا, ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دے دی. اس سے کیا میسج جائے گا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گمراہی میں زمانہ گزارا ہے. حالانکہ پیغمبر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے, نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. یہاں زوال کا مطلب اردو میں جب ترجمہ ہوگا نا تو اردو کے محاوروں کو, اردو کے لب و لہجے کو دیکھ کر ہوگا. یہاں زوال کا مطلب ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام آپ کو معلوم نہیں تھے, اس لیے مولانا سروری تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا. اب کم علم کا عربی میں جاہل کہتے ہیں, لیکن آپ نے ایز اٹ از اردو میں لگا کے بول دیا کہ اتنے لوگ جاہل ہوتے ہیں, تو یہ جملہ غلط ہے. تو غلط بات ہے, معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا بھائی, جس خاتون سے لڑکی سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ سسٹر آپ کا نام کیا ہے, اس نے اپنا نام بتایا, تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں پتا مطلب, آپ یہ بول دیں کہ ہمارے یہاں 95% خواتین کم علم ہوتی ہیں, اور یہ کہتے تھے کہ یار یہ جاہل کا لفظ تھوڑا سخت بول دیا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بات ختم ہو جاتی 2 منٹ میں. تو وہ جب بھی آپ کسی کو اتنے بڑے طبقے کو جاہل کہیں گے, کوئی ایک دو کبھی نہیں, خواتین کو انسلٹ تو محسوس ہوگی نا, میں جاہل بنا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے کہ خواتین جاہل ہوتی ہیں. دیکھو علم 2 طرح کا ہوتا ہے, دین کا علم اور ایک دنیا کا علم. دنیا کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ یونیورسٹیوں میں سروے کریں تو لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. چند شعبے ایسے ہیں جس میں لڑکے زیادہ ہیں, ان میں لڑکیوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے. سول انجینئر تو لڑکے ہی بن رہے ہوتے ہیں, اس میں لڑکیوں نے کیا کوئی کنسٹرکشن تھوڑی کروانی ہے. لیکن جو ایجوکیشن سے متعلق, تعلیم سے خالصتاً تعلیم سے متعلق شعبے ہیں, ان میں ریسرچ یہی ہے, مشاہدہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ. میرا تو اس پہ 10 سال پہلے بیان بھی ہوا تھا کہ لڑکیوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں آج کل. لڑکے اکثر لوڑے لپاڑے پان گھٹکے میں ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لڑکیاں جب پڑھتی ہیں تو پڑھائی کو فوکس کرتی ہیں, سروں پہ مسلط کر لیتی ہیں. اکثر دنیاوی تعلیم میں جو رزلٹ ہے اس میں لڑکیاں آگے ہیں. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا جو, یعنی اگر آپ وہ کاؤنٹ کریں گے. دوسرا ہے دین کا علم. دین کے علم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. تو آپ حیران ہوں گے, وفاق المدارس میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. یعنی عالمہ بننے والوں کی تعداد عالم بننے والوں سے چند سال پہلے تک تو زیادہ تھی, اب کا مجھے نہیں پتا. چند سال پہلے رپورٹ یہ تھی کہ زیادہ ہے, اب بھی زیادہ ہی ہوگی. زیادہ نہیں بھی ہو تو برابر ہی ہے. تو دین کا علم, دنیا کا علم, اس میں ایک خواتین کو خطاب کر کے کہنا کہ خواتین جاہل ہیں, یہ غلط. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ میڈیا پہ ایک ایشو بہت چل پڑا ہے, تو اس میں اس مسئلے میں ساحل ادیم کو فیور نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن یہاں ان سے بھی مسٹیک ہوئی ہے. انہوں نے جو ساحل ادیم کو فیور کیا, وہ لڑکی جب کہہ رہی ہے نا کہ آپ قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں, میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں, تو اس کو ڈانٹا گیا کہ آپ کو آیتیں سننے سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے, اس طرح کے الفاظ کہیں گے. بھائی سوال اس کا یہ نہیں تھا کہ آپ قرآن کی آیتیں سنا کے غلط کر رہے ہو, سوال یہ تھا کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. دیکھو میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں, میں آپ سے کوئی واقعہ لے کے کوئی سوال پوچھ رہا ہوں, آپ سوال کے جواب کو فوکس کرنے کے بجائے آپ قرآن کی آیتیں یا حدیثیں شروع کرو گے تو میں کیا کہوں گا, بھائی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے کیا سنا رہے ہو, قرآن کی آیتیں. تو فوراً ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کو قرآن کی آیتوں سے تکلیف ہے. بھائی جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے اسے قرآن سے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کو تکلیف اس بات سے ہوگی کہ میرا سوال کیا ہے اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں. طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت ویسے تو تمام شیطانی قوتوں کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو اگر ایکسیپٹ کر رہے ہو تو اللہ کے نظام کے علاوہ تمام نظام کیا ہیں؟ طاغوت ہیں. اللہ کہتے ہیں صرف میرا نظام ٹھیک ہے. تو یہ بات درست ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے بھائی صرف نظام کس کا درست ہے؟ اللہ کا. جو اللہ کے نظام کے علاوہ کسی کو بھی مانتا ہے نا دل سے, وہ طاغوت کو مانتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, اور اگر کہہ دیا تو اس پہ معذرت کر لینی چاہیے تھی. 2 لفظ لگتے ہیں معذرت کرنے میں کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بہن سسٹر اگر آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور میں اپنے الفاظ تھوڑا سا درست الفاظ میں جو سلیکشن ہوگی الفاظ کا وہ میں آئندہ اس میں خیال کروں گا.